آج کا ٹاپک ہے تعارف قرآن حکیم۔ تعارف تعریف سے لیا گیا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے قرآن کریم کی شناخت، پہچان۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ حالات و ضرورت کے تحت نازل ہوتا رہا، اور اس طریقے سے 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ یہ قیامت تک کے لیے تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے مکمل ضابط حیات اور ذریعہ نجات ہے۔ قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتابیں مثلاً تورات، زبور، انجیل وغیرہ مختلف پیغمبروں کو دی گئی، ان کی تعلیمات محدود زبانوں اور مخصوص لوگوں کے لیے اور مخصوص اوقات کے لیے تھی، اور پھر ان میں بہت کچھ رد و بدل ہو چکا ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ بالکل رد و بدل سے پاک، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے، اور یہ اس طرح کی کتاب ہے کہ آج بھی ہمارے پاس بعینی ہی اسی صورت میں موجود ہے جس صورت میں یہ نازل ہوا تھا۔ اس کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے معانی کے اعتبار سے یہ لفظ قراءت سے بنا ہے، یعنی قرآن کا لفظ قراءت سے بنا ہے، اور قراءت کے معنی ہے پڑھنا، پڑھنے کے معنی ہے، اور یہی لفظ قرآن بھی اس لفظ سے بنا ہے، اور نبوی وحی کا پہلا لفظ بھی یہی ہے، اقرا، جس کے معنی ہے پڑھ۔ اس طرح قرآن کے معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے قرآن ایسی کتاب نہیں جو تعارف کی محتاج ہو، تاہم علماء نے اس کی درج ذیل اصطلاحی تعریف کی ہے۔ یعنی قرآن کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی علماء نے اپنے اپنے مخصوص انداز میں اس کے کئی اصطلاحی معنی بیان کیے ہیں۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو معجزہ ہے، جسے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اور جو تواتر سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ دیکھو، اس میں پہلا لفظ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی کتاب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، جو معجزہ ہے، جو عاجز کرنے والی ہے، یعنی قیامت تک تمام انسان اس کے مثل پیش کرنے سے عاجز ہے۔ حضرت جبرائیل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی اس کا لانے والا جبرائیل ہے، اور جس پر لا رہا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جس کے حکم سے لا رہا ہے وہ اللہ احکم الحاکمین ہے، جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، جس کو آج کل یہی جو دو گتے ایک سائڈ پر دوسرے سائڈ پر بیچ میں ورقے، اسی کو صحیفہ کہا جاتا ہے، کاغذی شکل میں، اور جس میں یہ لکھا ہوا ہے، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ اس کو دیکھنا، اس کو پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو سننا، اور کسی بھی طریقے سے اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا، اپنے آپ کو اس میں لگانا، کسی بھی صورت میں اس کی خدمت میں لگانا، یہ سب کچھ عبادت ہے، اور تواتر سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، یعنی ہر زمانے میں بکثرت، بے شمار، بے تعداد
لوگ اس کے پڑھنے والے بھی اور اس کو سنانے والے بھی اور اس کو نقل کرنے والے بھی ہر زمانے میں اتنے کثیر مقدار میں لوگ موجود ہیں کہ اس کا گننا اور اس کا شمار کرنا محال ہے۔ قرآن کے بہت سے اسماء ہیں، لیکن اس میں جو زیادہ مشہور اسماء ہے وہ جو قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوئے ہیں، جیسے الکتاب، یعنی دنیا کی تمام کتابوں میں واحد یہی اصل کتاب کے کہلانے کے مستحق ہے۔ الفرقان، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب۔ نور، روشنی اور ہدایت دکھانے والی کتاب۔ شفا، روحانی شفا اور پیام صحت دینے والی کتاب۔ تذکرہ، عبرت و نصیحت کا سامان۔ العلم، یہ کتاب سراپا علم و معرفت ہے، یعنی علم کی پہلی سیڑھی بھی یہ ہے اور عمل کی بھی پہلی سیڑھی یہ ہے اور پہنچانا بھی اسی کا ہے، اور تبلیغ کی بھی پہلی سیڑھی یہ ہے۔ البیان، اس کتاب کی ہر تعلیم وضاحت سے پیش کی جاتی ہے اور یہی جو ہے نا البیان کے زیادہ مستحق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی چند صفتوں کا بھی بیان فرمایا ہے۔ مثلا قرآن کے متعلق اللہ نے فرمایا حکیم، حکمت والی کتاب، مجید، بزرگ ترین کتاب، مبارک، بابرکت کتاب، العزیز، زبردست عزت والی کتاب، مبین، ہدایت کو واضح کرنے والی کتاب، کریم، کرامت اور بزرگی والی کتاب۔ تو یہ سب کے سب قرآن کے صفات ہے، اور قرآن حقیقت میں اسی طرح کی کتاب ہے جس طرح کی اس کی صفات بیان ہوئی ہے۔ اس کتاب کی خوبیوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کے مضامین و مطالب کی کوئی شمار نہیں۔ کوئی شخص بھی جس کے دل میں ہدایت کی صحیح تڑپ ہو وہ اپنی فہم کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔